And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفٹر اے لانگ بریک آپ کو ایک بار پھر قرآن عربک 101 گرامر کی کلاس 9 میں خوش آمدید. اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے مذکر مؤنث اور اس کے بعد واحد، تثنیہ اور جمع کی چند علامات پڑھی تھیں، اور پھر اس کی کچھ مثالیں قرآن سے بھی دی تھیں، کچھ مشقیں میں نے کر کے دکھائی تھی، کچھ آپ لوگوں کو ہوم ورک کے طور پہ دی تھی. تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کیجیے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس میں اشارہ پڑھیں گے، جس کو انگریزی میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن بھی کہا جاتا ہے، جیسے دس، دیٹ، دیز، دوز. تو ان کو عربی میں کس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اسٹڈی کریں گے. اچھا جی، اس میں اشارہ، کسی بھی اسم کی طرف اشارہ کرنے کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے، جیسے یہ چیز یا وہ چیز. اور اس میں اشارہ 10 ہوتے ہیں ٹوٹل. یہ 5 قریب کے ہوتے ہیں اور 5 دور کے ہوتے ہیں. اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. تو آج ہم قریب کے اس میں اشارہ پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ھذا، جو واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں واحد مذکر سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کو جو ہے نا بطور مذکر ایڈریس کیا جاتا ہے. جیسے ہم اردو زبان میں ہمارے لیے قلم جو ہے وہ مذکر ہے اور کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح عربی زبان میں جو ہے وہ کتاب مؤنث ہے اور صراط، رستہ جو ہے وہ مذکر ہے. تو ھذا جہاں جہاں یوز ہوگا اس کا مطلب ہے اس کے بعد آنے والا جو صیغہ ہے وہ مذکر کا صیغہ ہوگا. جیسے قمر کا صیغہ جو ہے وہ مذکر ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو عربی زبان میں، اور شمس جو ہے وہ سورج، یعنی وہ مؤنث ہے. تو ھذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے. ھذانی یا ھذینی تثنیہ مذکر، 2 اگر یہاں پہ مینشن ہوں گے، مطلب 2 ایسے صیغے مینشن ہوں گے، 2 ایسے اسم ہوں گے جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، اگر وہ مذکر ہیں تو ھذانی یا ھذینی. یہ مثالیں بھی ہم انشاءاللہ قرآن سے دیکھیں گے. ھذا کی مثال بھی ھذانی اور ھذینی کی بھی انشاءاللہ. واحد مؤنث کے لیے جس طرح مذکر میں ھذا استعمال ہوتا ہے، یہاں ھذیہ آ گیا، زیر لگ گئی یہاں پہ، تو یہ واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال بھی انشاءاللہ قرآن سے دیکھیں گے. ھاتانی تثنیہ مؤنث، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، لیکن ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ یہ قرآن میں اگر کسی مقام پر آتا تو وہ کون سا مقام ہو سکتا تھا. اچھا، ہاؤلائی جمع مذکر اور مؤنث. یہ ہاؤلائی کا جو صیغہ ہے یہ دونوں جنس کے لیے ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ہاؤلائی کا جہاں ذکر ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تمام جنس مذکر ہیں یا تمام جنس مؤنث ہیں، یا دونوں جنس اس میں شامل ہیں، مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ قرآن سے دیکھیں گے. سب سے پہلے ھذا مذکر کا صیغہ ہے. قرآن سے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کو درس دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوا، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ھذا کا جو صیغہ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صراط رستہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے. جیسے اردو میں بھی رستہ ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پہ ھذا کا صیغہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہی سیدھا رستہ ہے. as you can see in the translation as well. اچھا، اسی طرح ان ھذا لہ القصص الحق، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا ذکر کر رہا ہے کہ، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے کہ ھذا یہ بیان جو ہو رہا ہے قرآن میں، جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اپنی امت کو اور دیگر لوگوں کو، تو یہ جو ہے وہ حق کا راستہ ہے. تو یہاں پہ بھی ھذا کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ہے. حضرت زکریا جو ہے وہ حضرت مریم سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی. مختلف اقسام کی پھل وغیرہ اور دیگر چیزیں وہاں انہوں نے دیکھی حضرت مریم کے پاس. یہ بڑا لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ آپ کسی عالم سے اس کی تفسیر سن سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ انا لکی ھذا، کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی. تو یہ کا جو ذکر ہوا ہے یہاں پہ کہ یہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے چیزوں کی طرف، تو یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں مؤنث کی طرف. مؤنث کی صیغے کی، اچھا مؤنث کو ریکگنائز کرنے کی ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی پیچھے مذکر و مؤنث میں، کہ تا مربوطہ، تا مفتوحہ اور الف مکسورہ اگر آ جائے تو وہ مؤنث کہلاتی ہے. اب یہاں دیکھیں آپ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ولا تقربا ھذہ الشجرہ،
کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ آدم اور حوا کو تلقین ہو رہی ہے، فتکون من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہاذا شجرہ نہیں ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، بلکہ حاضی ہی شجرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے، ایز یو کین سی، شجرہ کے، شجر کے، اس درخت کے، تو یہ مؤنث ہو گیا۔ اچھا، آپ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صیغے کا اگر کہیں حاضی ہی آ رہا ہے تو اس کے آخر میں بالکل آپ دیکھیے گا مؤنث کا تا مربوطہ، تا مفتوحہ اور الف مکسورہ آ رہا ہوگا۔ اگر یہ تین نہیں آتے تو یہ سماعی مؤنث بھی ہو سکتا ہے، جو اگلی مثال میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وما ہاذہ حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا۔ تو یہاں پہ حاذہ الحیاتو، یہاں پہ الف مکسورہ کا استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے حیات جو ہے وہ ہوتی ہے، جیسے زندگی بھی ہوتی ہے اردو زبان میں، تو عربی میں بھی حیات ہوتی ہے، تا مربوطہ آ رہا ہے اس کے آخر میں، اور یہ بن گیا حاذہ، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے۔ اسی طرح حاذہ جہنم، جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہ یہ وہ جہنم ہے جو مجرم جھٹلاتے تھے۔ اچھا، یہاں حاذہ کا صیغہ ہے، جہنم جس طرح اردو میں ہوتی ہے اس طرح عربی میں بھی ہوتی ہے، یہ سماعی مؤنث ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر نہ ہمیں تا مربوطہ نظر آ رہا ہے، نہ الف مکسورہ نظر آ رہا ہے، نہ الف ممدودہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ سماج سے بچانے کی، کہ عربی زبان میں کون سی چیز مذکر ہے کون سی چیز مؤنث ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سماعی ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں، پاکستان کے پنجاب، کسی پنجاب کے علاقے میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ دہی لینے جائیں گے تو وہ دہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کراچی پہنچتے ہیں، سندھ اور کراچی کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہ دہی ہوتی سے ہوتا ہو جاتا ہے، یہ جوائے لینڈ کا ایک سفر بن جاتا ہے، مذکر سے مؤنث اینڈ وائس ورسا۔ تو یہ ایریے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے ایسی مذکر کی صیغے ہیں جو کچھ گلف کنٹریز میں مؤنث کے طور پہ استعمال کی جاتے ہیں، وائس ورسا، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ سماعی مؤنث ہے، جہنم کا لفظ، اور بہت سارے ایسے مؤنث یا مذکر ہوتے ہیں جو سماعی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے آخر میں تا مربوطہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے طلحہ کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک نام ہے طلحہ، اور خلیفہ۔ اچھا، ہاذانی مذکر تثنیہ، دو چیزوں کا اگر کہیں استعمال ہو رہا ہے، مذکر تثنیہ یعنی کہ دو کا یہاں استعمال ہو رہا ہے اور وہ مذکر ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ہاذانی کا صیغہ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کفار اور مشرکین، یا کفار اور مومنین کی بات ہو رہی ہے، کہ دونوں اپنے رب کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ایک ڈینائی کرتا ہے، ایک ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو ہاذانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، ہاتانی کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کے اندر، وہ میں نے کہا تھا، لیکن اگر ہوتا تو وہ کس طرح ہوتا، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، تیسرا آ گیا ہاؤلائی، پہلا مذکر تھا، دوسرا مؤنث ہم نے ڈسکس کیا، تیسرا آ گیا ہاؤلائی، یہ دونوں جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث، اور تین سے زیادہ کے لیے، یعنی کہ وہ جمع کا صیغہ ہوگا اور مذکر اور مؤنث ہوگا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ جو سورہ اصحاب کہف جو تھے، وہ جب اپنی قوم کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ دوسرے معبود ٹھہرا لی، اتخذوا من دونہ آلیہ، کہ دوسرے جو ہے نا وہ آلیہات یعنی کہ الہ جو ہے نا وہ ٹھہرا لیے، خدا ٹھہرا لیے۔ تو یہاں ہاؤلائی، یہ قوم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، قوم تین بندوں یا اس سے زیادہ پہ مشتمل ہوتی ہے، دو پہ مشتمل نہیں ہوتی، تو ہاؤلائی کا صیغہ یہاں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، قولا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، اور لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم جو ہے نا اپنی خواہشات پوری کرو، ان سے شادی کرو، تم مردوں کی طرف کیوں رغبت رکھتے ہو؟ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے تھے بطور ان کے مہمان، تو ان کی قوم نے ان سے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو لوط علیہ السلام یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم خواہشات پوری کرو، ان سے شادی کرو، ان سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے جو پیدا کیا ہے، ٹو پروکریٹ۔ تو اچھا، یہاں پہ جو ہاتانی کا لفظ میں بتا رہا تھا کہ ہاتانی کا لفظ یہاں استعمال ہو سکتا تھا کہ اگر لوط علیہ السلام کی، کیونکہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اپنی سگی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور کچھ جو مفسرین اکثر کی جو رائے ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں اور تم مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو، تو اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ لوط علیہ السلام یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں،
ہاؤلائی، ان عورتوں سے نکاح کرو، یعنی کہ ان کی بیٹیوں کے علاوہ بھی جتنی بھی عورتیں تھیں اس بستی کے اندر ان کی طرف ذکر کیا. لیکن اگر یہاں پہ لوط علیہ السلام اپنی ہی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ دو ہوتی تو یہاں پہ ہاتانی کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو قولا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایک بہترین صیغہ ہے. اور اس سے بھی ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ قوم کی بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں سمیت دوسری بیٹیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسری مستورات کی بھی بات کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح قولا ہاؤلائی ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، وہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی ممکن ہے، کہتے ہیں دو فرشتے تھے لیکن ممکن ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہو پوری. تو یہاں پہ اگر دو فرشتوں کا ذکر ہوتا تو میرے خیال سے ہازانی کا لفظ استعمال ہوتا، کیونکہ میں جو ڈپکشن میں بتا رہا ہوں وہ شاید اسرائیلی روایات میں سے ملتی ہیں کہ دو فرشتے بھیجے گئے تو ان کی بیٹیاں بھی دو تھیں. لیکن قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ وہ تین یا اس سے زیادہ جو تھے افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بھی، مطلب جب بنات کا ذکر کرتے ہیں اور جب فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تب بھی. تو اگر دو کا اشارہ ہوتا تو یہاں پہ ہازانی اور پچھلی والی میں ہاتانی ہوتا. تو خیر بہرحال یہ ہاؤلائی کا صیغہ جو ہے انہوں نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا، اور وہ فرشتوں نے سمجھا دیا تھا لوط علیہ السلام کو کہ بھائی ہم مہمان نہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمیں مرد سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اندر سے کچھ اور ہیں. تو پھر انہوں نے بھی ان کا بڑا زبردست طریقے سے آپریشن کیا. تو بہرحال یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سیشن تھا اس میں اشارہ قریب کے بارے میں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اگر کمنٹ سیکشن میں لکھنے سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں basalat.adam@gmail.com پر. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس میں اشارہ بعید پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.